ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ایک نڈر لڑکی کی کہانی سنا رہی تھی، اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں سنا تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ کہانی کا پہلا پارٹ سن سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ لڑکی کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات گھر میں ہی گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے کسی طرح سے نکل جائیں گے، لیکن چند لمحات کے بعد ہی پراسرار آہ و پکار کی آوازیں سب کو سنائی دینے لگی۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ گہری کالی طوفانی رات، سنسان علاقہ اور گھر میں گہرا اندھیرا۔ ایسے میں باہر چمکنے والی بجلی کی روشنی سے ہی سب گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ اچانک زوردار بجلی چمکی جس نے پورا گھر روشن کر دیا۔ ایسے میں ان لوگوں نے اپنے سامنے پراسرار سائے کو کھڑے پایا۔ باہر بادلوں کے گرجنے کی آواز ان کی چیخوں کی آواز سے کم محسوس ہوئی۔ مصیبت پر مصیبت، گھر میں پراسرار سایہ اور آوازوں کی وحشت اور باہر طوفان کی وحشت۔ ایک بار پھر سے زوردار بجلی چمکی۔ ایسے میں وہ کیا دیکھتے ہیں، پراسرار سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سائے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگے۔ اندھیرے کے باعث انہیں باہر جانے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف کے مارے کانپتے ہوئے سب بجلی کے چمکنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ دیکھ سکے کہ آخر پراسرار سایہ اب کہاں ہے۔ وحشت زدہ ماحول میں ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں انہیں اپنی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کے ہر ایک سانس میں خوف اور ڈر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ انہیں انتظار تھا تو صرف بجلی کی چمک کا۔ تبھی اچانک بجلی چمکی اور پراسرار سائے کو انہوں نے بالکل اپنے سامنے اور قریب کھڑا پایا۔ خوف کے مارے سب چلانے لگے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بھاگتے دوڑتے اور اندھیرے میں ہر دیوار کو ٹٹولتے ہوئے آخرکار وہ مین دروازے کے قریب ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں جاتے ہی انہوں نے دروازے کو بند کر دیا تاکہ پراسرار سائے سے بچا جا سکے۔ نڈر لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی اب جیتے جی موت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سب خوف اور وحشت کے مارے لڑکی کو کوسنے لگے اور سوچنے لگے کاش وہ یہاں نہ آتے۔ وہ ہمت ہار چکے تھے اور ڈر کے مارے سوچنے لگے کیا وہ اب اس طوفان اور سائے سے بچ سکیں گے بھی یا نہیں۔ اس گھر میں موجود ہر گزرتا لمحہ ان کے لیے عذاب بن رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، یہ بھول گئے کہ سائے کو کوئی دروازہ نہیں روک سکتا۔ اسی دوران اچانک پھر سے بجلی چمکی اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سایہ بھی انہی کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا۔ یہ دیکھتے ہی سب روتے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور مین دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اونچی اونچی مدد کے لیے پکارنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے ایک گاڑی گزرتی دکھائی دی۔ گاڑی میں موجود شخص باہر نکلا اور ان کی طرف بڑھا اور ایسے میں اچانک بجلی چمکی۔ آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آخری پارٹ کا انتظار کریں۔ شکریہ۔